کو پتہ ہے اس بات کا؟ یقیناً پتہ ہے کہ خواب دیکھنے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی نیند کی ضرورت جس میں کوئی خلل، کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایک پرسکون نیند کی ضرورت، اور پھر اس نیند میں آپ خوبصورت خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ہے کہ خواب پورا کرنے کے لیے نیند اڑانا پڑتی ہے، جد و جہد کرنا پڑتی ہے، دن رات کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسی کوشش، ایسی اسٹرگل، ایسی جد و جہد جس میں نیند کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ خواب دیکھنے کے لیے نیند کی اور خواب کو پورا کرنے کے لیے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے، پورے حواس کے ساتھ جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب خواب دیکھا جائے ایک ایسے ملک کے لیے جو بہت سارے مسائل کا شکار ہے، جہاں پر بہت ساری الجھنیں اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور جہاں کے لوگ بیچارے مدتوں سے خواب دیکھتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کا، خوشحالی کا، سلامتی کا، دفاع کا اور امن کا، لیکن اس خواب کو پورا کرنے کے ذمہ دار جو ان سے ہیں وہ مسلسل ایسے حالات پیدا کرتے رہے ہوں جن سے یہ خواب جو ہے وہ ایک دردناک، تکلیف دہ حقیقت میں تبدیل ہوتا رہے۔ تو پھر ایسے حالات میں خواب جو ہے، ترقی کا خواب، خوشحالی کا خواب اور استحکام کا خواب، اس کو پورا کرنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ جاگنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو جاگنے کی کیفیت ہے، الحمدللہ بڑی امید سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان دنوں پاکستان کی جو دستیاب قیادت ہے اس پر یہ کیفیت طاری ہے، اور یہ کیفیت میں نے دیکھا اور آبزرو کیا کہ 1 سال سے موجود ہے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ گمان جو ہے اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ غلط نہ ثابت ہو جائے، اور اس کیفیت کا جو عملی اظہار ہے وہ SIFC کے پلیٹ فارم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بھی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے، دراصل یہ ایک برین چائلڈ ہے پاکستان کی فوجی قیادت، اور اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں، اس وقت پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں، جنرل عاصم منیر کا۔ جنرل عاصم منیر نے ملک کے تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے اور ملک کی ترقی کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو بھانپتے ہوئے، ان کا جائزہ لیتے ہوئے، ان کی تمام تر، آپ کہہ لیں کہ ان کی جسامت اور ان کی جڑوں کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا کہ جو قومی قیادت ہے اس کو قومی ترقی کے لیے بہرحال ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس برین چائلڈ کو یا اس ایک پیج پر آنے کی خواہش کو جو شکل دی گئی SIFC کی، اس کو پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ انڈورس کر رہی، وہ اس کی پوری حمایت کر رہی۔ ہم نے دیکھا کہ SIFC کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس میں جو اس کی قیادت ہے وہ ایک منتخب حکومت جو ہوگی اس کے سربراہ کریں گے، اس کے چیف ایگزیکٹو کریں گے، یعنی وزیر اعظم اس پلیٹ فارم کے ہمیشہ چیئرمین ہوں گے، اور اس وقت جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں، جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہ اس کا ممبر ہوگا، اور جو کنسرنڈ منسٹریز ہیں وہ اس کے جو منسٹرز ہیں اور ان کے جو حکام ہیں وہ اس کا حصہ دار ہوں گے، یعنی اس کے ممبرز ہوں گے۔ اور چونکہ یہ جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے، اس کا تعلق جو ہے، اس کی جو نیچرل ایسوسیشن جو ہے وہ ہے اکانومی کے ساتھ، کہ سوچنے والوں نے اور خواب دیکھنے والوں نے یہ خواب دیکھا کہ جب تک ملک کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک ملک کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سو اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو اسٹیبلش کیا گیا، اور اس پلیٹ فارم کو اسٹیبلش کرنے کے بعد محض یہ نہیں کیا گیا کہ اس کو پلیٹ میں رکھ کر ایک جگہ پہ محفوظ کر دیا گیا،
بلکہ اس کے اوپر عملی اقدامات کیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے SIFC کو تشکیل پائے ہوئے، اور اس 1 سال کے اندر جو قومی قیادت ہے اس کو ہم نے ایک دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا معیشت کے استحکام کے۔ اور میں یہاں پر پھر سے زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، انہوں نے اس پلیٹ فارم کو نہ صرف یہ براٹ اپ کیا، بلکہ اپنی پرسنل ان پٹ دی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے یہ چیزیں جو خراب ہوئی ہیں ان کو میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ اختیار کی کہ میں نے یہاں پر اپنی ان پٹ کیا دے، میں نے اس کام کو اچھا بنانے کے لیے اپنا پارٹیسپیشن کیا دینا ہے۔ سو انہوں نے اپنا پارٹیسپیشن دیا۔ انہوں نے فار دا سیک آف اسٹیٹ اینڈ دا نیشن، انہوں نے جو قومی قیادت تھی، جو سیاسی حکومتیں تھیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ جب یہ پلیٹ فارم اسٹیبلش ہوا اس وقت مخلوط حکومت تھی پی ڈی ایم کی، ان کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت بھی شہباز شریف تھے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا۔ اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے جنہوں نے اس نقطہ کو سمجھا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے مشاورت کہ اس کو کس طرح سے ہم نے ایک اقتصادی ترقی کی شکل میں آگے لے کر جانا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی قیادت نے اپنی جگہ کے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھرپور کوششیں کی، اور ان کوششوں کو آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، جذبے کے حوالے سے ایک پورے آپ کہہ لیں کہ عزم اور اول العزمی کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری فوجی قیادت ہے اس نے انڈورس کیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ برین چائلڈ بے شک یہ جسے کہہ لیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا ہماری آرمی یا آرمی چیف کا ہے، کہ ان کی سوچ ہے، سوچ تو کوئی بھی سکتا ہے، تو انہوں نے سوچا، لیکن انہوں نے سوچ کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے ڈیموکریٹک راستہ اختیار کیا، کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کیا۔ سیاستدانوں، سیاسی آپ کہہ لیں کہ جو قائدین تھے ان کو موقع دیا کہ وہ آگے آئیں، اور وہ آگے آ کر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کو کروانے میں جہاں جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو پلیٹ فارم بنا اس کے ممبر بھی ہیں آرمی چیف، اور نہ صرف یہ کہ پلیٹ فارم کے ممبر ہیں SIFC کے، بلکہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور اپنی آرگنائزیشنل آپ کہہ لیں کہ کیپیسٹی اور اس کا جو اسٹرینتھ ہے اس کی بہاف پر وہ اپنے اینڈ کے اوپر کوششیں کر رہے ہیں، جسے ہم عسکری سفارتکاری کہتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہ برطانیہ کے ساتھ رابطے میں، وہ UAE جا رہے ہیں، وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں، مطلب کہ آرمی چیف، وہ چین بھی جا رہے ہیں، وہ قطر بھی جا رہے ہیں، وہ ٹرکیہ کے ساتھ بھی رابطے میں، وہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ، طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط ملک ہیں اپنے آپ کہہ لیں کہ کیپیسٹی کے مطابق ان سے رابطے میں ہیں، اور اسی طرح سے جو منتخب حکومت ہے وہ بھی رابطے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیرونی دنیا سے جب انہیں ایک آرگنائز شکل میں ایک ماڈل ان کے سامنے رکھا گیا کہ یہ پلیٹ فارم ہے، یہ ہمارے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کو ایسے ہم حل کر سکتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر تجارت کریں، کاروبار کریں، ہمارے پاس سرمایہ کاری کریں، ہم آپ کو پوری ایک سیکیورٹی دیں گے، ایک فول پروف سسٹم دیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سے پازیٹیو وائبز جو سے ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں، دکھائی دے رہا ہے کہ امید کی ایک کرن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورا ایک روشنی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جو ایک دیا جلایا تھا وہ آہستہ آہستہ بہت سارے دیوں کو جلا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایگریکلچر ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے، معدنیات اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، ریکو ڈیک کے اوپر کام ہو رہا ہے ان اے ویری ٹرانسپیرنٹ وے، کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، سمگلنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مہنگائی کو، غربت کو، بے روزگاری کو تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہالت پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاحت ٹورزم کے اوپر اسپیسیفکلی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں کردار ادا کرے، غیر ملکی قرضوں کے حجم کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، IMF کے ساتھ انگیج ہوا جا رہا ہے تاکہ IMF سے بچا جا سکے، ورلڈ بینک کے ساتھ انگیج ہوا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر اور باہر دونوں سطحوں پہ جو پاکستان سے کے بہت ہی عظیم دوست ہیں، جیسے چین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے،
ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ہماری امداد نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے، ہمارے کندھے سے کندھا ملا، ہم مل کر تجارت کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، معیشت کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ آپ اپنا فائدہ اٹھائیں، ہم اپنا فائدہ اٹھائیں، اور یہ سارا کچھ SIFC کے پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ ملک کے اندر سے ابھی فی الحال تو بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آہستہ آہستہ میری دعا ہے کہ یہ پلیٹ فارم اپنی ایکچوئل جو روٹس ہے ان کے مطابق اگر گرو کرتا ہے تو بہت جلد ملک ترقی کے راستے پر ہے، بے روزگاری ختم ہو، غربت میں کمی آئے گی، مہنگائی پر قابو پائے گی، جہالت میں کمی آئے گی، ایجوکیشن کا ریٹ بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں امن آئے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا، بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری ہو، لوگوں کے شعور میں اضافہ ہو، لوگ اپنے ملک کے ساتھ جڑیں، اپنے قومیت کے ساتھ جڑیں، اپنے آپ کہہ لیں کہ اپنے جو زمین ہے اس کے ساتھ جڑیں، اپنی زمین کے محافظین سے محبت کے جذبے میں جڑیں۔ یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ اسی شکل میں ہوگا کہ اس ڈریم کو انتھک کوششوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جائے، ود آؤٹ سلیپ، ود دا سلیپ لیس ایفرٹس۔ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، چاروں صوبائی وزراء اور متعلقہ جو وزارتیں ہیں اور جو فائنانس کے لوگ جیسے اسٹیٹ بینک ہے، وزارت خزانہ ہے، توانائی کی وزارت، یہ سارے لوگ، تمام لوگ اپنی قوم کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اپنے ملک کو معاشی بحران سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو دیا اب جلایا گیا ہے SIFC کی شکل میں، یہ بہت جلد ایک سورج کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ سورج پاکستان کو دنیا کا ایک چمکتا ہوا ترقی یافتہ ملک بنائے گا، ایک ایسا ہیرا بنائے گا جس سے پوری دنیا کی اقتصادیات استفادہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔